جس کی تعلیم نرالی ہے، جس کی تنظیم نرالی۔ حضرات گرامی، اب اس کے بعد ہم اپنے اسکول کی ایک ہونہار اور لائق فائق طالبہ محترمہ فارحہ عبداللہ کو دعوت اسٹیج دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم و مکرم جناب مینیجر صاحب و پرنسپل صاحبہ اور معزز مہمانان کرام و سامعین حضرات، آج کے اس پربہار مجلس میں میری تقریر کا موضوع ہے معاشرہ کی اصلاح میں خواتین کا کردار۔ معاشرہ کی تشکیل اور خاندان کی تعمیر میں مرد و زن دونوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ مسلم ہے، مگر نسل نو کی پرورش، بچوں کی نگہداشت اور ان کی تعلیم و تربیت سے لے کر ان کی ذہن سازی تک خواتین جو نمایاں کردار ادا کرتی ہیں، وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ مؤثر اور دیرپا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، مگر اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم انہیں ایسے کام کرنے کا حکم دیتے رہو جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ایسے کاموں سے روکتے رہو جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اچھے برے کی تمیز، بھلائی کی تلقین اور برے کاموں سے بچنے کی ترغیب تو مرد بھی دیتا ہے اور خواتین بھی، مگر ماں، بہن، بیٹی یا بیوی کی حیثیت سے خواتین جس طرح سے ثابت ہوئی ہیں، مرد کم ہی ثابت ہوتے ہیں۔ ایک معروف مفکر کا وہ مشہور، یادگار اور تاریخی جملہ دراصل اسی حقیقت کا عکاس اور ترجمان ہے۔ نیپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا۔ محترم حضرات، یہ جملہ بظاہر تو بہت سادہ ہے، مگر بہت اہم اور نتیجہ خیز ہے۔ اس جملے میں ایک بہترین قوم کا لاہیہ عمل اور اس کے افراد کی ترقی کا راز مضمر ہے۔ ایک بہترین قوم کا تصور بغیر ایک اچھی ماں کے ممکن نہیں۔ ایک تعلیم یافتہ ماں کام کی تعبیر و ترقی میں نمایاں رول ادا کرتی ہے۔ ایک اچھا خاندان ہی ملک و ملت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ رب کائنات نے ماں کی ذات میں وہ صلاحیتیں اور قابلیتیں رکھی ہے جن کے ذریعے وہ ایسے نسلیں تیار کر سکتی ہیں جو دنیا کی باغ ڈور کو سنبھال سکے، مگر دور جدید کل میں یہ ہے کہ آج آزادی نسواں کے پرفریب نعروں کے پس پردہ، بے حیائی اور فحاشی کا ایک سیلاب ہے، جس سے مسلم خواتین بھی کافی حد تک متاثر ہو رہی ہیں۔ دور حاضر میں جبکہ دنیا بھر میں مسلمان مذہبی، معاشی، تعلیمی، سماجی ہر طرح سے پستی کا شکار اور دنیا میں جگہ جگہ محکومی اور مظلومی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ محترم حضرات، آج ہماری پستی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلم خواتین اپنی اسلاف کی سیرتوں کو بھول گئی، صحابیات اور ازواج مطہرات کی پاکیزہ زندگیوں کو نمونہ بنانے کے بجائے مغرب کی آزادی نسواں کے پرفریب نعروں میں گم ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور بی بی آسیہ رضی اللہ عنہ کی سیرتوں سے سبق لینا چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں پوری قوم ذلت و رسوائی کا شکار ہو کر اس شیر کے مصداق ہو گئی ہے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا۔
محترم حضرات، ضرورت ہے کہ اس وقت پوری امت مسلمہ اپنا احتساب کرے. خاص طور سے مسلم خواتین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خدائی تعلیمات کی روشنی میں معاشرے کی اصلاح میں اپنا کردار بھرپور ادا کرے. اسلام کی اشاعت و ترویج میں دور اول کی مسلم خواتین کا ایک نمایاں کردار ہے. امہات المومنین اور صحابیات کو اسوہ ہمارے لیے ایک بے مثال نمونہ ہے. آج کی خواتین اگر اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے اور اپنے تمام معاملات میں شریعت سے رہنمائی حاصل کرنے لگے تو ایک مثالی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. تعلیمات نبیوں پر عمل پیرا ہو کر ہی سماج کے صحیح معنوں میں اصلاح ہو سکتی ہے. آج کے حالات میں مسلم خواتین کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے. ایک صالح معاشرہ کا خواب صالح خواتین کی کوشش کے بغیر شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. اس شعر کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں. ہم بدل جائے تو یارو حالات بدل سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.